پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سودا کرتے ہیں ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں، کہ وہ اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جنت دیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے مومنین کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سب کوالٹیز ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون، وہ توبہ کرنے والے، یعنی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے توبہ کرنے والے۔ العابدون، عبادت کرنے والے۔ الحامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، جو زیادہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ السائحون، سیاحت کرنے والے، یعنی گھوم گھوم کر اللہ کی تبلیغ کرنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون، حکم دینے والے۔ بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون، اور روکنے والے۔ عن المنکر، برائی سے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں۔ والحافظون، اور حفاظت کرنے والے۔ لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں اس کی وہ حفاظت کرنے والے۔ وبشری، اور خوشخبری دے دیجئے۔ المؤمنین، مومنوں کو، ایسے سارے مومنوں کو جن کے اندر یہ سب کوالٹیز ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سب ایسے مومنوں کو جن کے اندر یہ سب باتیں ہیں انہیں خوشخبری دے دیجئے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ سے اپنی جان اور اپنے مال دے کر جنت کا سودا کیا ہے، تو اپنی مال اور جان میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ پھر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوبصورت آیت ہے۔ یہاں ان لوگوں کی کوالٹیز بتا دی گئیں جو یہ سودا اللہ سے کرتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ سب سے پہلا جو ہے وہ توبہ کرنے والے۔ توبہ کب کرتا ہے انسان؟ جب کوئی غلط کام کرتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے توبہ کا ذکر ہوا ہے کہ وہ لوگ بار بار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ یعنی پلٹنا، وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ انسان کمزور ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی احساس ہوتا ہے وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے یہ بھی انسان ہے نا، انسان جو ہے وہ کمزور ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ اسے برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ ہر وقت اسے برائی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ برے کاموں میں بہت لذت ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے انسان کو۔ کوئی بھی حرام کام جو ہوتا ہے وہ لذت کے لیے ہوتا ہے، تو وہ لذت دیتا ہے۔ اور دوسرا شیطان تو اس کے ساتھ موجود ہے جو ہر وقت اسے بھٹکاتا ہے، وسپر کرتا ہے، اسے ہمیشہ گمراہ کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط راستے پر آ جاتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، لیکن اسے جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس نے اللہ کو ناراض کیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے غلط کام کیا، تو ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹنا، واپس صحیح راستے پر آنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں
جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اگر ان سے بھول سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اس راستے پر آگے نہیں چلتے۔ آگے یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ پہ گناہ کرے جائیں، نہیں، وہ واپس اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے کہا گیا کہ جو جنت کا سودا کرتے ہیں وہ بار بار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ پھر دوسری کیا کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر؟ اللہ کی بندگی کرنے والے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ ایک غلام کی طرح ہوتا ہے، جس کا مالک جو اس سے کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، اس کو مالک جو حکم دیتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کیا ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی نہیں چلاتے، یہ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں اور زیادہ نفلوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نفل کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا عبادت، کوئی بھی ایکسٹرا عبادت کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہے انسان کی، وہ نفل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں لوگ فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اس کی حمد کرنے والے، ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہتی ہیں، ہر بات میں اللہ کی حمد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر سیاحت کرنے والے، سیاحت یعنی اللہ کے راستے میں گھوم گھوم کر تبلیغ کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ خود ہی بس سب کچھ کریں، آگے بھی جا کر یہ دوسروں کو بھی اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور انہیں بھی اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ پھر رکوع میں جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر نیکی کی تلقین کرنے والے، یعنی وہ صرف خود جنت پہ جانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے ہیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، سیلفش نہیں ہوتے کہ اپنے بارے میں سوچے صرف کہ بس ہم عبادت کر لیں اور صرف ہم جنت میں جائیں، نہیں، یہ دوسروں کو بھی نیکی کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ اور برائی سے روکنے والے، اب برائی سے روکنے کے لیے جب انسان کسی اور انسان میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو منع کرتے ہیں برا کام کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ برا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے۔ وہ دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہوں اور وہ جہنم کے مستحق نہ ہو کر جنت میں جائیں، تو اس لیے وہ برائی سے روکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جن لوگوں کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اگر آپ انہیں کوئی بھی برا کام کرنے سے روکتے ہیں نا تو وہ فوراً رک جاتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ غلط کام ہے اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے بتایا ہمیں۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان آخرت پر کمزور ہوتا ہے وہ برا مان جاتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کچھ کہنے والے، اور ہماری مرضی ہے، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ لیکن جن کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سے اور محبت کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں، جیسے کہ کوئی بہت اچھے سے تیار ہو کے آئے اور کسی کے چہرے پہ کچھ لگائے اور آپ اسے بتا دیں کہ دیکھو یہ چہرے پہ تمہارے لگا ہے، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا نا کہ آپ نے اسے بتایا تاکہ وہ اس سے صاف کر لے گا تاکہ وہ اور زیادہ خوبصورت لگے۔ تو ایسے ہی جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں جب کوئی چیز منع کی جاتی ہے تو وہ فوراً رک جاتے ہیں اور وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ لیکن جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے نہ ہو، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری حد ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیا چیز ہمیں کرنا ہے، کیا چیز ہمیں نہیں کرنا۔ وہ اللہ کی حدود کو جانتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ایسے مومنون کو خوشخبری دے دو، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ سب کوالٹیز والے جو لوگ ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کس کی؟ جنت کی، اللہ کی رضا کی۔